بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا سہیل گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہے۔ آج میں سب سے پہلے یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ میرا پروگرام آج زیادہ تر منحصر ہوگا اس پہ جرنلسٹ کے بارے میں۔ جرنلسٹ یا صحافی ایک ایسا طبقہ ہے جس کے بارے میں آج کا جو آپ کا قاری ہو یا آپ کا ویور ہو اس کے بارے میں اس کی کوئی پرماننٹ رائے نہیں ہوتی۔ اگر تو اس صحافی نے وہ بول دیا، وہ لکھ دیا جس کو آپ سننا پسند کرتے ہیں، جس کو آپ پڑھنا پسند کرتے ہیں، تو آپ اس کو اس دن لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت اچھا صحافی ہے جی، اس جیسا بندہ ہی کون ہے۔ اگر کل کو اس نے اپنے ہی اس سٹوری کے اوپر، کسی سٹوری کے اوپر اس طرح کا کام کیا کہ جو آپ کو اچھی نہ لگے، تو وہی صحافی اس کے لیے برا ترین صحافی ہو جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، حامد میر جو کہ بہت فیوریٹس تھے پی ٹی آئی کے ورکرز کے، فالوورز کے، جو بھی کہہ لیں، عمران خان کے چاہنے والوں کے۔ جناب علی وہ ایک آنکھ نہیں باتے تھے حامد میر پچھلے 5-6 سال کہ جناب علی یہ تو بہت غلط بندہ ہے، ایجنسیوں کا بندہ، پتہ نہیں کیا کیا الزام لگا دیا حامد میر پر۔ تو آپ بھی گواہ ہیں اس چیز کے۔ لیکن آج کل وہی حامد میر پی ٹی آئی کے فالوورز کا بہت فیوریٹ ہے۔ وہ اس لیے کہ حامد میر تو اپنی سٹوری پہ یا جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے وہ بولتے ہیں، حامد میر وہ بولتے ہیں۔ پی ٹی آئی اگر ان کو اپنا فیوریٹ بناتی ہے یا اس کو ان لوگوں میں شمار کرتی ہے جنہیں وہ اچھا نہیں سمجھ، تو اس میں حامد میر کا قصور نہیں، وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ پی ٹی آئی کو جناب پسند آ جائے۔ اسی طرح وہ مسئلہ ہوا ان کا اسد طور کا۔ اسد طور جناب جس کی بڑی مخالفت کی گئی، بہت اس کے خلاف بولتے رہے پی ٹی آئی والے، اس طرح کے کہہ رہا ہوں کہ باقی لوگ اتنی زیادہ کیئر نہیں کرتے بھی ہیں تو اتنی زیادہ نہیں کرتے، لیکن کیونکہ اس وقت سارا معاملہ ہے پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی سے حوالے سے بات کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ریزنٹمنٹ زیادہ تر پی ٹی آئی کی طرف سے آتی ہے۔ اب اس کی طرف سے بھی آئے گی، پی ایم ایل این کی طرف سے، کیونکہ ابھی وہ رولنگ پارٹی ہے، وہ بھی باز نہیں آئے گی، کیونکہ رولنگ پارٹی کوئی بھی ہو، تجربے کی بات ہے کہ رولنگ پارٹی ہمیشہ صحافیوں کو تنگ ہی رکھتی ہے، بے شک کوئی کم رکھے یا زیادہ رکھے، گریڈنگ ان کی اپنی اپنی ہے، لیکن حکومت میں آنے کے بعد تقریباً سب کی مینٹیلٹی ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ چلیں اس پہ الگ وقت میں بات کریں گے کہ کب ہوتی، کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو اسد طور کے ساتھ جناب یہ ہوا کہ اسد طور کو اب انہوں نے جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بولنا شروع کیا تو وہ جناب پی ٹی آئی کے فیوریٹ ہو گئے۔ وہی اسد طور جنہیں کل تک یہ برا کہتے تھے آج ان کے فیوریٹ ہو گئے۔ اسد طور پہ میں بعد میں بات کروں گا۔ تو صحافیوں کے بارے میں صحافیوں کو ہمیشہ یہ سامنا رہتا ہے کہ آج ایک کے لیے اچھے ہیں وہ، تو کل اسی کے لیے وہ برے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ میں ایک چیز اور بتا دوں کہ صحافی جو ہوتے ہیں نا جی، ورکنگ جرنلسٹ، اور جسے آپ پروفیشنل جرنلسٹ کہتے ہیں، اب تو جرنلسٹ کی بھی بہت سی اقسام آ گئی ہیں نا، وہاں پر پاکستان کے اندر کیا دنیا میں آ گئی ہیں جب سے پیسہ انوالو ہوا ہے۔ تو جرنلسٹ نیور بادر اباؤٹ اٹ یور کمنٹس اینڈ یور لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ، وہ صرف اپنی سٹوری پہ کام کرتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے ہیں۔ اینڈ سیم ہیئر، شاید آپ دوستوں میں سے کچھ لوگوں کے مجھے فون آتے ہیں، جی سہیل بھائی یہ نہ لکھا کریں، سہیل یہ نہ کیا کریں، وہ نہ کیا کریں۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار دیکھو کمنٹ میں کیا کیا کر رہے ہیں۔ میں کہا کمنٹ جب میں نہیں پڑھتا ہوں تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی میرا کام کمنٹ پڑھنا نہیں ہے، نہ آپ کے کمنٹ کو فالو کرنا ہے۔ آپ اگر پسند کرتے ہیں تو آپ کی مہربانی، اگر ناپسند کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ مہربانی، کیونکہ میں آپ کی لائن کو ٹو نہیں کرتا، میں اپنے دماغ کی، برین کی اور اپنی سمجھ کی لائن کو ٹو کرتا ہوں۔ جو میں دیکھتا ہوں وہ میں بولتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں وہ میں لکھتا ہوں، اور جب تک اس میں قائم رہوں گا مجھے پتہ ہے کہ میں جو ایک کام کر رہا ہوں یہ صرف میرا پروفیشن ہی نہیں ہے، یہ اس کی مجھ سے پوچھ گچھ بھی نہیں ہے، میرے خدا نے مجھ سے پوچھنا ہے، میرے رب نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ میں نے آپ کو جواب دے کے لیے میں کام کر رہا کہ میں آپ کو جواب دے ہوں، آپ خوش ہیں یا ناخوش ہیں، مجھے پوچھنے والا وہ ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور میں اسی سے ڈرتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ میں کسی اور سے نہیں ڈرنے والا، نہ میں ڈرتا ہوں۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، خیر چھوڑیں۔ تو جناب میں آج ایک اسی طرح کا پچھلے ولاگ میں نے کیا تھا، سہیل وڑیچ صاحب کے بارے میں نے بولا تھا، اور سہیل وڑیچ کے جناب جو لوگ تھے چاہنے والے، انہوں نے فون کر کے بھی کہا، جو ان کے تنقید نگاروں میں تھے انہوں نے مجھے فون کر کے کہا جی آپ نے سہیل وڑیچ کا جناب وہ بڑا آپ نے کیا، جو انہوں نے الفاظ بولے وہ تو بڑے وہ اس طرح کے تھے
کہ پارلیمنٹیرین الفاظ نہیں تھے کہ آپ نے سہیل وڑائچ کو بہت اٹھایا جی یہ کیا وہ کیا. بھائی وہ میرا دوست ہے، میرے صحافی ہیں، انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، ان کی پذیر آئی ہوئی ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آج میں پھر مبارکباد دیتا ہوں سہیل وڑائچ کو کہ انہیں صدارتی ایوارڈ ملا. اچھا جی، ایک صدارتی ایوارڈ ہمارے ایک اور دوست ہیں جی، عارف نجمی. جو لوگ جنگ کے ریڈرز ہیں یا جنگ میگزین کے یا اخباروں کے، انہوں نے دیکھا ہوگا تقریباً ہر ایک دوسری فوٹو شوب سے متعلق تو تقریباً 100% وہ عارف نجمی کی تصویریں وہاں پہ پاپولر ہوتی تھیں. اور یہ جو اداکار ہیں نا جی، چھوٹے چھوٹے اداکار ہوتے تھے اور بڑے بڑے نام ہیں، یہ عارف نجمی کے پاس آیا کرتے تھے، دفتر میں آتے تھے کہ نجمی صاحب آج ہماری فوٹو کور پیج پہ لگا دو، آج ٹائٹل پیج پہ لگا دو. یہ وہ سیڑھیاں ہوتی تھیں جن کو چڑھ چڑھ کے یہ بڑے بڑے لوگ اداکار یا اداکاریں بن گئے، جنہیں آپ دیکھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ بعد میں سیلفی بناتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو عارف نجمی نے جن کو انٹروڈیوس کروایا، جن کو عارف نجمی نے اس مقام پہ پہنچایا. تو عارف نجمی آج بھی اپنے ایک چھوٹے سے 3 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں. وہاں پر لاہور میں اقبال ٹاؤن کے اندر 3 مرلے کے گھر کے اندر عارف نجمی رہتے ہیں. انہیں جناب صدارتی ایوارڈ ملا ہے اور ہم ان کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. ان کا بڑے صاحبزادے ہیں جناب عرفان نجمی صاحب، وہ آج بھی میگزین کے اندر ہیں. ان کا چھوٹے بیٹے ہیں جناب عمران نجمی. عمران نجمی کے ساتھ میرا یہ تعلق ہے کہ میرا اخبار ہے جی خبر نامہ، یہ جو ٹورنٹو سے نکلتا ہے، وہ ہمارے اس خبر نامہ کی ٹیم کے ممبر ہیں. تو اس حوالے سے مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہے کہ جناب عارف نجمی صاحب کو یہ ایوارڈ ملا ہے، عارف نجمی صاحب کو، ان کی فیملی کو، اور عمران نجمی خاص طور پر جو ہمارے جناب اس ٹیم کے ممبر ہیں خبر نامہ کے. تو جن لوگوں اچھے لوگوں نے، یہ اچھے لوگوں سے آپ کا واسطہ ہو، رشتہ ہو، ان سے آپ کی شناسائی ہو، تو آپ کے لیے باعث فخر ہوتا ہے. اسی طرح باعث فخر ہوتا ہے اگر برے لوگوں کے ساتھ آپ کے کچھ ہو نا تعلقات، تو باعث شرمندگی ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اس طرح کے تو نہیں ہیں میرے تعلقات کسی کے ساتھ جو باعث شرمندگی ہو. البتہ میرے چاہنے والوں میں، جاننے والوں میں 2-4 ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں یہ ایوارڈ دیے گئے اور مجھے اس پر فخر ہے. لہٰذا عارف نجمی صاحب کو اور ان کے بیٹے عرفان نجمی کو، عمران نجمی کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت مبارک انہیں یہ ایوارڈ ملنے پر. آئیے جی، اب دوسری جو موضوع ہے جس کے اوپر بات کرنی تھی، یہ تو ہوگی مبارکبادیں. عمران شفقت کے خلاف ایک کیس درج ہوا تھا، عامر میر کے خلاف ہوا تھا، رضوان رضی جنہیں آپ رضی دادا کے نام سے جانتے ہیں. تو بس رضوان رضی کا نام لیتے ہیں ہمیں ہاسا جہا نکل جاتا ہے، کیونکہ ان کا کام ہی ہے ہمارے تو ساتھ. تو 10-12 سال کی ہم نے اکٹھے زندگی گزاری ہے وہاں پر پاکستان میں صحافت کے اندر. تو اس لیے رضی صاحب ذرا معاف کرنا، مائنڈ نہ کرنا. تو ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا، اور اس میں دیکھیں وہ FIA نے درج کیا تھا. جناب علی ان کو پکڑ کے بھی لے گئے، اٹھا کے بھی لے گئے. وہ بات الگ ہے جی، FIA تو خیر ہمیشہ یہی کرتی ہے نا، کبھی حکمرانوں پر ڈالتی، کبھی کسی پہ ڈال دیا. کام FIA کا ہو، FIA کے تھرو کروائے، ISA کے تھرو کروائے، کیسے بھی کروائے، صحافیوں کو ہمیشہ سختی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ میں بات جس لیے شروع کی تھی کہ یہ مقدمہ 5 سال پہلے درج ہوئے، 6 سال پہلے درج ہوئے، عمران خان کے دور میں درج ہوئے. عمران خان کے دور میں ان کو اٹھایا گیا. بھی عمران خان کے دور کے بعد وہ دور آ گیا PDM کا، PDM کے دور میں بھی ختم نہیں ہوئے. کیئر ٹیکر کا آیا، کیئر ٹیکر میں بھی ختم نہیں ہوئے. جو کیوں نہیں ختم ہوتے رہے؟ حتیٰ کہ عامر میر صاحب جو کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہمارے انفارمیشن منسٹر رہے ہیں، وہ ایک انفارمیشن منسٹر اپنا مقدمہ جو جعلی جھوٹا مقدمہ وہ بھی نہیں ختم کروا سکتا. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ منسٹر طاقتور ہے یا وہ ادارے طاقتور ہیں جنہوں نے یہ مقدمے درج کروائے تھے. سوال کا جواب مل گیا نا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آؤٹ باؤنڈ ایریا کون سا، میں آؤٹ باؤنڈ ایریا سے بچ کے چلنا چاہتا ہوں. اور ویسے بھی کورٹ رپورٹر کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آؤٹ باؤنڈ ایریا کو اس سے زیادہ احساس ہوتا ہے. اب اسد طور اس لیے پھنس گئے نا کہ انہوں نے آؤٹ باؤنڈ ایریا کو اپنے سامنے نہیں رکھا. اسد بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، لیکن ان کا انداز تخاطب ایسا ہے کہ وہ خام خواہ امپریشن یہ دیتے ہیں جس طرح وہ کسی کے ساتھ پرسنلی جناب گرج رکھتے ہیں. پرسنل گرج کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. اب FIA نے اسد طور کو اٹھا لیا، اسد طور کو اٹھا کے وہ سارا مدعا ڈال دیا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب پہ. قاضی فائزی صاحب اس کے بات کا پتہ ہی نہیں، وہ تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں لوگ. لیکن جب یہ کیس وہاں پر گیا تو قاضی فائزی صاحب خود کہا بھی میرے اوپر کیوں، ہمارے کندھوں پہ رکھ کے کیوں چلا رہے ہیں. انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کورٹ میں. تو اب اسد طور کا جناب علی ان کو بیل مل گئی ہے،
اور اسد طور کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، جب وہ وہاں پر گئے ایف آئی اے کے دفتر میں، ایف آئی اے کو پتہ نہیں کہ انہوں نے جب کہا جی مجھے الزام تو پتہ ہے میرے اوپر کیا ہے، میرے وکیل ساتھ کھڑے ہیں میرے، وہ ایمان مزاری صاحبہ، شری مزاری کی جو دختر ہیں، تو ان کے پاس الزام ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد اسد طور کے ساتھ کیا کیا گیا، اسد طور کو یہ امپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اور بھائی قاضی فائز عیسیٰ پہ نہیں کہنے پہ کر رہے ہیں، آپ خود کر رہے ہیں، آپ ایجنسیوں کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کر رہے ہیں آپ۔ اور ہمیشہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی اپنے اوپر نہیں لیا یہ بلیم کہ یہ ہم کر رہے ہیں، ہمیشہ دوسرے کو بلیم دیں گے، کبھی عدلیہ کو دے دیں گے، کبھی ایگزیکٹو کو دے دیں گے، کبھی وہ پرائم منسٹر کو دے دیں گے، کبھی کسی اور گورنر کو دے دیں گے، کبھی کسی اور منسٹر کو دے دیں گے۔ تو بھائی صاحب صحافیوں کے اوپر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اب امید تو بہت ہے انشاءاللہ کہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہے کہ 27 تاریخ کو ہم جناب یہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، جو رضوان رضی جو ہیں ان کے خلاف عمران شفقت، یہ عامر میر صاحب اور اسد طور یا دوسرے، اسد طور کا تو اس میں نہیں ہے، وہ تو آلریڈی بیل پہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک بوگس مقدمات جو کیے جاتے ہیں وہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے بھئی اگر آپ بوگس مقدمات کروانے شروع کر دیں گے، میں 1 دن کروں گا، 2 دن کروں گا، پھر میرے گھر والے مجھے روکنا شروع کر دیں گے کہ یہ کیا روز دہاڑی کی مصیبت آپ نے ڈالی ہوئی ہے، آپ کی ضمانتیں چکر یہ وہ، دوست وکیل تو کام آ جاتے ہیں لیکن کتنی دیر تک وہ کام آئیں گے؟ اور جو ٹینشن ہوتی ہے، اس کو بھی چھوڑیں، جو ٹینشن ہوتی ہے گھر والوں کو جو ہوتی ہے، ایک آدمی جو ہے وہ تو برداشت کر لیتا ہے، اس کی بہنیں، اس کے بھائی، اس کے بچے، اس کی بیوی، یہ کس طرح برداشت کریں گے؟ بوڑھی ماں کیسے برداشت کرے گی جو اسد طور کے ساتھ ہوا ہے؟ اور اسد طور کے ساتھ جیل میں کیا کیا سلوک کیا گیا، انڈر ڈیٹینشن کیسے کیسے ان کو بریک کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، ان کو یعنی کہ اس سچائی سے ہٹانے کے لیے جو وہ بولتے ہیں، کیا کیا سلوک کیا گیا، یہ اسد طور اپنے بلاگ میں کہہ چکے ہیں۔ آپ بھی سن لیجئے گا، چیزیں ریپیٹ نہیں میں کر رہا، لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو صحافی ہیں، صحافیوں کے اوپر خدا کے لیے یہ جبر بند کرے۔ جو نئے نئے بہانوں کے ساتھ آپ سچائی روکنے کا کر رہے ہیں، سچائی روکنے کا آج سے 40 سال، 30 سال، 35 سال، 20 سال تک تو آپ کر سکتے تھے، اب نہیں رک سکتی۔ ایکسکیوز می، اب یہ سچائی آپ اس لیے نہیں روک سکتے کہ آپ پاکستان میں روکیں گے تو جرمنی سے آ جائے گی، جرمنی سے روکیں گے یو کے سے آ جائے گی، یو کے سے روکیں گے یو ایس سے آ جائے گی، یو ایس سے روکیں گے کینیڈا سے آ جائے گی۔ وہ خبر نہیں اب رک سکتی بھائی صاحب، یہ اور وقت ہوتے تھے، خبر تو ان دنوں میں نہیں رک سکتی تھی۔ وہ سٹوری میں کبھی بتاؤں گا جب جنرل پرویز مشرف نے یہ تک آرڈر کر دیا تھا، جنرل پرویز مشرف نے، کہ جناب آصف زرداری کی اگلی تاریخ کون سی پڑی ہے، ہمیں یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ ہم یہ لکھ دیں اخبار کے اندر کہ اگلی تاریخ، اگلی پیشی کی تاریخ کون سی ہے۔ اور ہم نے اس وقت کیسے جنرل پرویز مشرف کے خلاف کیسے کام کیا تھا، کس طرح سے سٹوریز ریلیز کی تھی، کس طرح سے زرداری کو انٹرویو کیا تھا، یہ آپ کو کبھی الگ ولاگ میں بتاؤں گا۔ تو صحافت کا معیار چینج ہو چکے ہیں بھائی صاحب، ہم اس وقت نہیں رکے تھے خبر دینے سے جب آپ نے ہمارے ہاتھ، پاؤں، منہ، کان، ناک سب بند کر کے رکھے ہوئے تھے۔ تو اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کیوں اس طرح کی حماقتیں کر رہے ہیں؟ یہ پیکا شیکا پتہ نہیں کیا چیز ہے جی، یہ پیکا، وہ کدھر لکھا ہوا تھا میں نے، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ، وہ یہ کیا بلایا بھائی، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ، آپ جس کو مرضی جس کے اندر ڈال کے پیکا کے اندر جناب پکڑ لیں۔ اتنی زیادہ اس کے اندر ہے نا جی ایمبیگوٹی کہ کسی بھی بندے کو، آپ کے بیٹے نے، بھائی نے، کسی نے کوئی بات کر دی اس کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے اندر آپ پکڑ کے اس کو لے جائیں۔ تو خدا کا خوف کرو بھائی صاحب، اب کون سی دنیا میں رہ رہے ہو؟ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، ان چیزوں سے آپ باہر نکلیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو سچائی کہنے والے اور سچائی لکھنے والے، سچائی بولنے والے، ان لوگوں کے انکریج کرتے رہا کریں۔ اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ آپ کی اپنی جگہ پر، آپ آئیڈیاز گڈ دے سکتے ہیں لیکن ڈسکریج نہ کیا کریں، کیونکہ آج آپ اپنی پسند ناپسند کے لیے ڈسکریج کریں گے، کل وہی چیز ملک کے لیے ہو سکتا ہے جسے آپ ناپسند کرتے ہوں وہ چیز ملک کے لیے بہت اچھی ہو، اور جس چیز کو آپ پسند کرتے ہوں ہمارے ملک کے لیے بہت بری ہو۔ خدا کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی ذات سے باہر نکل کے سوچیں اور ملک پاکستان کے لیے سوچیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔